بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوہے کی زنجیر کی دو کڑیوں کے درمیان کم ہی اس قدر مضبوطی اور قرب پیدا ہوا ہوگا جس قدر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ کے باہمی روابط و تعلقات مضبوط و مستحکم تھے۔ ابو سفیان رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اس طرح کہ ان کا باپ حارث اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ دونوں حقیقی بھائی تھے، اور عبد المطلب کی اولاد میں ان دونوں کو نمایاں حیثیت حاصل تھی، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ وہ اس طرح کہ دائی حلیمہ سعدیہ نے دونوں کو ایک ساتھ دودھ پلایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے یہ آپ کے بڑے گہرے دوست تھے۔ شکل و شباہت بھی آپ سے ملتی جلتی تھی۔ آپ نے ایسی قربت دیکھی اور نہ سنی ہوگی جو ابو سفیان بن حارث اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پائی جاتی تھی۔ اس پس منظر میں غالب امکان یہی ہونا چاہیے تھا کہ یہ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ کی اطاعت قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے بالکل اس کے برعکس طرز عمل اختیار کیا۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان کے سامنے دین کی دعوت پیش کی، آخرت سے انہیں ڈرانا شروع کیا، تو ابو سفیان کے سینے میں بغض و عداوت کی آگ بھڑک اٹھی۔ جب کبھی قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے کا ارادہ کیا، موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ابو سفیان نے جلتی پر تیل ڈالنے کا مظاہرہ کرتے ہوئے لڑائی کی آگ کو بڑھایا۔ جب کبھی قریش نے مسلمانوں کو کسی اذیت میں مبتلا کیا، ابو سفیان نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ایک دفعہ ابو سفیان کے زمانہ جاہلیت کے شاعرانہ ذہن نے اسے اس بات پر اکسایا کہ وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی کرے، لہٰذا اس نے آپ کی ہجوم میں نہایت ہی بے ہدہ قسم کے شعر کہے۔ ابو سفیان کی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت کا دور 20 سال پر محیط ہے۔ اس دوران آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس نے ہر حربہ استعمال کیا اور مسلمانوں کو ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا۔ فتح مکہ سے تھوڑے ہی عرصے قبل ابو سفیان کی طرف خط لکھا گیا اور اس میں اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ ان کے اسلام لانے کی بھی عجیب و غریب داستان ہے جو سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں اب تک محفوظ ہے۔ ہم یہ کہانی ابو سفیان ہی کی زبانی سناتے ہیں کیونکہ وہ اپنے شعور و احساسات کی روشنی میں بہتر طور پر اپنے اسلام لانے کی منظر کشی کر سکتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ جب دین اسلام مستحکم ہو گیا اور اس نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی خبر عام پھیل گئی، تو مجھ پر زمین کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی۔ میں نے سوچا اب کہاں جاؤں گا، کس کا ساتھ اختیار کروں گا۔ پھر میں اپنی بیوی بچوں کے پاس آیا اور ان سے کہا، مکے سے بھاگ نکلنے کے لیے فوراً تیار ہو جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب اپنے لشکر کے ساتھ فاتحانہ طور پر مکے میں داخل ہونے والے ہیں۔ مسلمان اگر آ کر مجھے پکڑیں گے تو مجھے قتل کر دیں گے۔ اہل خانہ نے میری باتیں غور سے سن کر کہا، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ عرب و عجم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے اور ان کے دین کو قبول کر لیا ہے؟ ایک آپ ہیں کہ اپنی عداوت، ضد اور ہردرمی پر ڈٹے ہوئے ہیں، حالانکہ نبوت سے پہلے آپ ان کے غمگسار اور معاون تھے۔ اہل خانہ مسلسل دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رغبت دلاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے میرے سینے کو کھول دیا۔ میں وہاں سے اٹھا اور اپنے غلام سے کہا، میری اونٹنی اور گھوڑا تیار کر دو۔ میں نے اپنے بیٹے جعفر کو ہمراہ لیا اور تیز رفتاری سے ابوا بستی کی جانب چل نکلا۔ یہ بستی مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع تھی۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بستی میں پڑاؤ کیا ہے۔ جب میں بستی کے قریب پہنچا تو میں نے اپنا بھیس بدل لیا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ میرے جی میں آیا
کہ اگر کسی نے مجھے پہچان لیا تو میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر دیا جاؤں گا۔ ابھی ابوا بستی 1 میل دور تھی کہ میں نے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے قافلے مکہ مکرمہ کی جانب رواں دواں تھے۔ میں نے ان سے ڈرتے ہوئے راستہ بدل لیا، مبادا کوئی مجھے پہچان نہ لے۔ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اپنی سواری پر نمودار ہوئے، تو میں دوڑ کر آپ کے سامنے جا کھڑا ہوا، چہرے سے نقاب اٹھایا۔ آپ نے دیکھتے ہی مجھے پہچان لیا، لیکن آپ نے نظریں پھیر لی اور چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا۔ میں بھی پہلو بدل کر دوبارہ آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ نے پھر اپنا رخ تبدیل کر لیا اور یہ عمل آپ نے کئی مرتبہ دہرایا۔ جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا تھا، میرے دل میں ذرا برابر شک نہ تھا کہ آپ میرے اسلام قبول کرنے سے خوش ہوں گے اور آپ کے صحابہ بھی خوش ہوں گے، لیکن مسلمانوں نے جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ بے رخی کا انداز دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے تیور چڑھا لیے اور سبھی نے میرے ساتھ بے اعتنائی برتی۔ حضرت ابوبکر سے ملے، ان کے بھی تیور بدلے ہوئے تھے۔ عمر بن خطاب بھی نظر آئے، وہ ان سے بھی ملے، زیادہ غضبناک دکھائی دے رہے تھے، بلکہ انہوں نے میرے خلاف ایک انصاری کو اکسایا تو اس نے مجھے جلی کٹی سنانی شروع کر دی۔ کہنے لگا، اے دشمن خدا، تو وہی ہے جس نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو اذیت پہنچائی۔ تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ یہ انصاری مجھے مسلسل بلند آواز سے ڈانٹ پلائے جا رہا تھا اور مسلمان کنکھیوں سے میری درگت بنتی دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں مجھے میرے چچا عباس نظر آئے۔ میں نے جھپٹ کر ان کا دامن پکڑ لیا اور التجا کی، چچا جان میری مدد کیجیے۔ میرا یہ خیال تھا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے اسلام قبول کرنے سے خوش ہوں گے، لیکن میرا جو حال ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ہی ان سے سفارش کریں کہ از راہ کرم مجھے معاف کر دیں۔ میری التجا سن کر چچا عباس بولے، بخدا میں تو کسی مناسب وقت پر ہی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر سکوں گا، کیونکہ میں نے بچشم خود دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بہت زیادہ دل برداشتہ ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میرے دل پر ان کا بہت زیادہ روب و دبدبہ ہے۔ میں نے عرض کی، چچا جان آپ نے بھی میری مدد نہ کی تو میرا کیا ہوگا، میں کہاں سر چھپاؤں؟ وہ بولے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ چچا جان کی یہ بے رخی دیکھ کر کچھ نہ پوچھئے کہ مجھ پر کیا بیتی۔ میں غم و اندوہ کے مارے